السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد رضا جامی الازہری النوری انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے ایک گریٹ موضوع کو ہم سبجیکٹ کو پیش کریں گے اور ایک اہم موضوع پر ہم آپ لوگوں کے سامنے کلام فرمائیں گے، اور اس میں تشریف فرما ہمارے ساتھ خاصتاً اس موضوع پر کلام کرنے کے لیے عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کے مرکزی ادارہ جامعہ غوثیہ نجم العلوم کے تعلیم یافتہ دو عالم دین جو ابھی الحمدللہ جامعہ حرا نجم العلوم مہاپولی میں خدمت انجام دے رہے ہیں، اور یہ بھی تحریک کا ایک عظیم ادارہ ہے اور بہت بڑا ادارہ ہے الحمدللہ۔ تو میری بائیں جانب جو بیٹھے ہوئے ہیں حضرت العلام حضرت علامہ مولانا جاوید عالم نجمی صاحب ہیں، جو پرنسپل ہیں جامعہ حرا نجم العلوم مہاپولی کے۔ میری دائیں جانب حضرت العلام مولانا سجاد عالم برکاتی نجمی صاحب، جو پروفیسر ہیں جامعہ حرا نجم العلوم مہاپولی میں۔ الحمدللہ دونوں گریٹ عالم ہیں۔ ان علماء سے ہم استفادہ کریں گے اور بڑے اچھے سے جو ہمارا موضوع خاص ہے انشاءاللہ اس کو ہم سماعت کریں گے۔ اب ہم اپنے کلام کو شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آئیے ایک ساتھ ہم اور آپ مل کر پیغمبر دو عالم حضور اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں جیسا میں پڑھاؤں آپ لوگ بھی پڑھیے۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارا جو موضوع ہے، جو بڑا اہم موضوع ہے، وہ ہے ختم نبوت یا ختم نبوت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیونکہ پوری دنیا میں ہمیں آج دیکھنے کو ملتا ہے کہ خاصتاً اس ٹائٹل کو لے کر یا اس موضوع پر کلام کر لوگ یا کچھ جماعتیں دوسرے جو صحیح لوگ ہیں ان کے ذہن کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور طرح طرح سے اس موضوع میں اپنے تعویلات پیش کرتے ہیں تاکہ لوگوں کا ذہن اس موضوع سے اور اس عقیدے سے الگ ہو جائے۔ ختم نبوت جو ہے، اصل میں اس کا جو مفہوم ہے میں بڑے آسان لفظوں میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ ختم نبوت کا معنی یہ ہے کہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب نہ کوئی نبی آنے والا ہے نہ کوئی رسول آنے والا ہے۔ اللہ نے فل اسٹاپ کر دیا ہے کہ اب کوئی نبی یا رسول دنیا میں نہیں آئے گا۔ اس کو بولتے ہیں ختم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کو اللہ رب العزت نے سورہ الاحزاب آیت نمبر 40 میں بڑے اچھے سے ذکر بھی فرمایا ہے۔ ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ آپ نبیوں پر آخر ہو گئے، آپ کے آنے کے بعد اب نبوت بند ہو گئی، اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ یہ ہمارا موضوع ہے۔ اب ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں حضرت العلام مولانا سجاد عالم نجمی برکاتی صاحب سے۔ ہم حضرت سے معلوم کرتے ہیں کہ کیا قرآن مقدس میں ختم نبوت کے تعلق سے اللہ نے ارشاد فرمایا ہے؟ کیا کچھ ایسی آیات ہیں جو ڈائریکٹ ختم نبوت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر دلالت کرتی ہیں؟ بہت ہی اچھوتے یعنی آسان لب و لہجے میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس کی وضاحت فرمائیں اور آیات کا آپ انڈیکیٹ کریں تاکہ ہم آپ سے فائدہ حاصل کر سکیں۔
جی حضرت. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کے حوالے سے پورے قرآن میں ہر صورت میں کوئی نہ کوئی دلیل موجود ہے. جی جیسا کہ ابھی آپ نے سورۃ الاحزاب کی آیت پڑھی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف لفظوں میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی فرمایا. اس کے علاوہ جی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی دلیل آسمانی کتابوں میں آخری نبی کی پہچان یہ بتائی گئی تھی کہ وہ دونوں قبلوں کے امام ہوں گے، جی امام القبلتین ہوں گے. بیت المقدس کی طرف بھی رخ کر کے نماز پڑھائیں گے اور کعبہ معظمہ کی طرف بھی رخ کر کے نماز پڑھائیں گے. یہ نشانی حضور کے ذریعے سے پوری ہوئی، جیسا کہ خود اللہ نے قرآن میں فرمایا، قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها فول وجہک شطر المسجد الحرام وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ وان الذین اوتوا الکتاب لیعلمون انہ الحق من ربہم وما اللہ بغافل عما یعملون. اچھا، اس آیت میں جہاں اللہ نے یہ فرمایا کہ محبوب دونوں قبلوں کے امام ہیں، ساتھ میں اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ محبوب آپ آخری نبی ہیں. یہ کتاب والے، توریت والے، انجیل والے اچھے سے جانتے ہیں. اس کے علاوہ قرآن مجید کا ایک بڑا انوکھا اسلوب ہے. اچھا، تورات اور انجیل والوں سے حضرت کیا مراد ہے؟ جیسے اہل کتاب جن کو ہم کہتے ہیں، جی ان کو میں نے آسان لفظوں میں کہا توریت اور انجیل والے. کرسچن اینڈ جوز، جی یہود اور نصارہ. جی. جی تو یہ اچھے سے جانتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. اس کے علاوہ یہ اسلوب تو اتنا پیارا ہے قرآن مجید کا حضور کے آخری نبی ہونے کے حوالے سے کہ اللہ قرآن مجید میں بار بار اس بات کا ذکر تو کرتا ہے کہ اے محبوب ہم نے آپ کی طرف اتارا، آپ سے پہلوں کی طرف کتابیں اتاری، مگر اس بات کا ذکر کہیں نہیں کرتا کہ آپ کے بعد بھی کتاب اتاریں گے. کیوں؟ کہ کوئی نبی آنا نہیں ہے، کوئی رسول آنا نہیں ہے، کوئی کتاب اترنی نہیں ہے. میں بطور مثال کچھ آیتیں پیش کر رہا ہوں تاکہ یہ اسلوب جو ہے ہمارے سامنے ہو اور اس سے ہم محظوظ ہوں، ایمان تازہ ہو. آپ دیکھیے سورہ بقرہ میں اللہ فرماتا ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. اسی طرح اللہ فرماتا ہے لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک کذالک یوحی الیک والی الذین من قبلک وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ. جی بلکہ روزے والی آیت اس میں بھی اللہ نے اسی اسلوب کا استعمال کیا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. بے شک ہر جگہ یہی اسلوب ہے، آپ کی طرف اتارا، آپ سے پہلوں کی طرف اتارا. بلکہ سورہ فاتحہ کے بارے میں ترمذی کی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی ما انزل فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی الفرقان مثلها وَإِنَّهَا لَسَبْعٌ مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ الَّذِي أُوتِيتُ. خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، سورہ فاتحہ کی طرح نہ توریت میں، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، نہ قرآن میں اس کے بعد کسی کتاب کا ذکر نہیں. کیوں؟ کہ اب کوئی کتاب اترنی نہیں ہے. تو یہ قرآن مجید کا بڑا پیارا اسلوب ہے حضور کے آخری نبی ہونے کے حوالے سے. اس کے علاوہ حضور کی عالمگیر نبوت کو اللہ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ بیان کیا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. ہر جگہ اللہ فرماتا ہے محبوب آپ سب کے لیے نبی، آپ سب کے لیے رسول. سب کے لیے نبی اسی وقت ثابت کر سکتے ہیں جب کہ حضور کو قیامت تک کے لیے رسول مانیں. اچھا، اس کے علاوہ دین کو اللہ نے مکمل کر دیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام. یہ اسلام اتنا مکمل ہے کہ اب کسی دین کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور صرف مکمل نہیں کیا بلکہ محفوظ بھی کر دیا. اور محفوظ اس شان سے کیا کہ اللہ اکبر یہ آخری جملے ہیں. ذرا اس پر توجہ چاہوں گا سامعین کی کہ سورہ فاتحہ سے میں نے دلیل دے دی. سورہ فاتحہ میں جب ہم ہدایت کی دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یہ کس ہدایت کی دعا مانگتے ہیں؟ ہدایت مصطفیٰ کی. ہدایت باقی ہے تب تو اس کی دعا مانگ رہے ہیں. سورہ فاتحہ پڑھتے وقت، تلاوت کرتے وقت جب ہم ہدایت کی دعا مانگتے ہیں تو صرف ہدایت کی دعا نہیں مانگ رہے ہوتے ہیں، حضور کے آخری نبی ہونے کا اعلان بھی کر رہے ہوتے ہیں. بلکہ آخری دو صورتیں ابتدا اور انتہا کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں
تاکہ بیچ والا حصہ خود بخود آ جائے۔ اب آپ دیکھیے آخری دو صورتیں سورہ فلق اور سورہ والناس، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو شریروں کے شر سے، حاسدوں کے حسد سے اور جادوگروں کے جادو سے پناہ مانگنے کا حکم دیا۔ کوئی بھی چیز اگر ان تین چیزوں سے محفوظ ہو جائے تو اس کی حفاظت مکمل ہو جاتی ہے۔ دین مکمل بھی ہو گیا، محفوظ بھی ہو گیا۔ حضور پناہ مانگے اور اللہ پناہ نہ دے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو شریروں کے شر سے، حاسدوں کے حسد سے اور جادوگروں کے جادو سے پناہ مانگنے کا حکم دیا کہ محبوب اب اس کو کوئی بدلنا بھی چاہے تو نہیں بدل سکتا توریت انجیل کی طرح۔ اے میرے خدا، تو نے اتنی حفاظت کا اہتمام کیا کیوں؟ بس اسی لیے کہ اب کسی نبی کو نہیں بھیجنا ہے۔ گویا پورا قرآن حضور کے آخری نبی ہونے پر دلیل ہے، اور قرآن کی ایک ایک سورت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی دلیلیں موجود ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ مطلب کہ قرآن مقدس من الفاتحہ الی الناس، یعنی سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ ناس تک پورا قرآن مقدس یہ دلیل ہے کہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اچھا، آپ نے جتنی آیات کوٹ کی اس میں خاصتاً قبل یعنی بیفور کا ذکر آیا، پہلے والوں کا ذکر آیا، بعد والوں کا کوئی ذکر ہے ہی نہیں، کیونکہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے تو بعد والے کا ذکر بھی نہیں ہوگا۔ ماشاءاللہ، حضرت جزاکم اللہ خیرم۔ اچھا، ایک حضرت آپ کی بارگاہ میں ہم آتے ہیں، ایک سوال بڑا عام ہے اور خاصتاً لوگ اس سوال کو لے کر اور اس جملے کو لے کر لوگوں کو بہکانے کی کوشش کیا کرتے ہیں کہ خاتم کے معنی ہوتے ہیں اسٹیمپ کے، جو آپ مہر لگاتے ہیں۔ تو کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ چلیے کوئی نبی تو نہیں آ رہا ہے، لیکن ہم یہ مان لیتے ہیں کہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جس انسان کے اوپر اسٹیمپ لگا دیں ہو سکتا ہے کہ وہ نبی ہو جائے۔ اچھا، پھر کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہوتا ہے، وہ گرامر کے اعتبار سے کیا کرتے ہیں، پلے کرتے ہیں لوگوں کے مائنڈ کو، کہ یہاں پر خاتم پر زبر ہے، کہیں پر خاتم پر زیر ہے، تو اس کو اگر علماء کی جماعت ہے تو اس چیز کو سمجھ لیتی ہے اور اس کو ان سے فیس کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ اب جیسے عوام الناس ہیں تو یہ کس انداز میں اگر ان کے سامنے یہ سوالات آئیں تو یہ پبلک کیسے فیس کریں گے؟ تو بڑے اچھے انداز میں ہم آپ کی بارگاہ میں گزارش کر رہے ہیں تاکہ ہم بھی مستفید ہوں اور عوام بھی مستفید ہوں، آپ اس انداز میں اس کو بیان فرمائیے۔ جی، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ جی حضرت، جیسا کہ آپ نے سوال کیا جی، کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ خاتم النبیین کا معنی مہر لگانا، یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جس کو چاہے اسٹیمپ لگا کر نبی بنا دیتے، معاذ اللہ رب العالمین۔ ابھی مولانا سجاد برکاتی صاحب نے کہا کہ سورہ فاتحہ سے سورہ ناس تک پورے قرآن میں اس بات کی دلیل ہے کہ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اور یقیناً ایسا ہی ہے۔ بے شک۔ اور جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ معاذ اللہ رب العالمین سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے یا آیا ہے معاذ اللہ، یقین جانیے آپ 1400 سالہ تاریخ آپ پڑھ لیجئے، نہ کسی مفسر نے، نہ کسی محدث نے، نہ کسی فقیہ نے، کسی نے یہ معنی لیا ہی نہیں۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ خاتم النبیین کو دو طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے، دو طرح پڑھا جاتا ہے۔ بعض لوگوں نے خاتم النبیین زبر کے ساتھ پڑھا ہے، زبر بولے تو یعنی فتح کے ساتھ پڑھا ہے، اور بعض لوگوں نے خاتم النبیین پڑھا ہے، زیر کے ساتھ پڑھا ہے۔ جی، یہ کہا تو جب زبر کے معنی میں لیں گے تو یقیناً اس کا معنی ہوگا مہر لگانے والا، یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مہر لگائے ان کے اوپر۔ لیکن کس چیز پر مہر لگائی اس کو سمجھنے گا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر لگایا ہے، لیکن اس چیز پر لگایا ہے کہ انبیاء کا سلسلہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا اب وہ ختم ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی اسٹیمپ تو لگا دیا۔ آپ دیکھیں جب ہم کسی کو لیٹر لکھتے ہیں یا خط لکھتے ہیں تو اس کے اخیر میں ہم اسٹیمپ لگا دیتے ہیں، بات پوری ہو گئی، اب کوئی بات نہیں ہوگی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے مہر ایسی لگائی کہ انبیاء کا سلسلہ جو شروع کیا گیا تھا وہ ختم ہو گیا، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور فرمایا اگر خاتم النبیین پڑھتے ہیں زیر کے ساتھ تو اس کا بھی یہی مطلب نکلے گا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، یعنی انبیاء کی آمد کا جو سلسلہ جاری تھا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اخیر میں تشریف لا کے اس سلسلے کو بند کر دیا۔
माशाल्लाह, मतलब एक को ऑब्जेक्ट की शक्ल में पढ़ा जाएगा, एक को सब्जेक्ट की शक्ल में पढ़ा जाएगा। ऑब्जेक्ट की शक्ल में जब आएगा तो स्टेम्पर हो जाएगा, मोहर लगाने वाला, और जब सब्जेक्ट की फाइल में पढ़ा शक्ल में पढ़ा जाएगा मतलब कि अब कोई आएगा ही नहीं, है ना, ही इज द लास्ट,